إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پایان شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے ہم سب پچھلے ایک ہفتے سے تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی سیرتیں سن رہے ہیں جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کے بعد کل ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بیان فرمائے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صفات، ان کے اخلاق، ان کی خلافت اور دوران خلافت ان کی خدمات، یہ سب پہلو کل کے درس میں آئے تھے۔ اور آج جس نقطے سے میں اپنی بات شروع کرنے جا رہا ہوں وہ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یا یوں کہیے کہ وہ بغاوت جو حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، ان کے خلاف ماحول بنا، اور یہ بغاوت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک جا پہنچی۔ ایسا کیوں ہوا اور کیوں کر حالات اس رخ پر گئے، بالاختصار میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیلات تو بہت ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے تھی جو خود حضرت عثمان بھی جانتے تھے کہ مجھے شہید ہونا ہے اور میری موت شہادت کی موت ہوگی، کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ایسے اشارے دے دیے تھے۔ احد پہاڑ پہ جب چڑھے تھے تو تب بھی فرمایا تھا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اور کل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے سنائی، جب وہ ایک باغیچے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے اور حضرت عثمان آنے پر پیارے نبی نے کہا تھا کہ اس آنے والی شخصیت کو جنت کی بشارت دے دو، مگر کہہ دو کہ یہ ایک امتحان سے گزرنے کے بعد، ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد، اشارہ تھا ان کی شہادت کی طرف۔ اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث آتی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ابو بکر کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا عمر کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا علی کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا عثمان کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ۔
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے حکم سے حضرت عثمان کو بلا بھیجا. حضرت عثمان آئے. فرماتی ہیں جب حضرت عثمان آئے تو پیارے نبی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لے کر کنارے ہو گئے، اور میں دیکھتی رہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ سے کوئی بات کہہ رہے تھے، اور جیسے جیسے پیارے نبی بات کیے جا رہے تھے حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. مطلب یہ تھا کہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عثمان سے اس گفتگو میں آنے والے حالات، آنے والی آزمائشوں اور آنے والے امتحان کے صاف اشارے دے دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدل رہا تھا اور ان کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، ان کے آخری سالوں میں ان کے خلاف جو بغاوت کا ماحول بنا، یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ دو بنیادی سبب تھے. اسباب تو کئی ہوں گے، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو دو بنیادی سبب تھے. ان دو بنیادی اسباب کی بنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس دور میں بغاوت ہوئی، بغاوت کا ماحول بنا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فی نفس ہی، جیسا کہ بتایا گیا، بڑے نرم مزاج تھے، نرم طبیعت کے تھے، اور یہی نرمی انہوں نے حکومت کی ذمہ داری نبھانے میں بھی اسی نرمی کو ترجیح دی. اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرتے رہے، شفقت کا معاملہ کرتے رہے، محبت کا معاملہ کرتے رہے، جو کہ بہت اچھی بات تھی. مگر اس نرمی کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. جو مفاد پرست تھے، جو دنیا دار تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نرمی کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. اور خصوصاً یہ غور کرنے کی بات یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ نرمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس سختی کے بعد آئی تھی کہ جس سختی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے معاملات پہ اپنی گرفت مضبوط رکھے ہوئے تھے. تو حضرت عثمان کے دور میں جب یہ نرم روی کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا، جو مفاد پرست تھے، غرض پرست تھے، کہ جیسے انہیں کوئی آزادی مل گئی ہو، اور اس طرح یہ لوگ استعمال ہو گئے. ان کو غرض پرستوں نے استعمال کیا، فتنہ پرداز لوگوں نے استعمال کیا. اور کس نے استعمال کیا ان لوگوں کو؟ وہ دوسرا سبب ہے، اور وہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے پیچھے سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہی ہے. وہ ہے مجوسی سازشیں، ایرانی سازشیں، فارسیوں کی سازشیں. ہم بتا چکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شکل میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے ہی مجوسی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت اور میدان جنگ میں جو مقابلہ نہ کر سکے، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ نفاق کے ذریعے منافقانہ کردار ادا کر کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر، مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اور یہ سازش حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی رضی اللہ عنہ. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک مجوسی شخص کے ہاتھوں ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. اور یہ سازش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کی جڑیں گہری ہو گئیں جب یمن کا ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا. یہودی تھا. ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کے تحت اس نے اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر اس نے خود کو مسلمان بتایا، اور مسلمان بتا کر اس نے مسلمانوں کی صفوں میں مختلف قسم کے جدید نئے نظریات، نئے عقائد اور نئے افکار پھیلائے. اور عبداللہ بن سبا نے اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خلافت حضرت علی کا حق تھی، ابو بکر، عمر اور عثمان نے نعوذ باللہ حضرت علی پہ ظلم کیا ہے۔ طرح طرح کے افکار اور نظریات اس نے پھیلانے شروع کیے، اور ان افکار اور نظریات کو لے کر وہ شہر شہر گھومتا تھا۔ کبھی شام جاتا، شام والوں نے اس کے قدم جمنے نہیں دیے، اس کو بھگا دیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر گیا۔ کوفہ، بصرہ، مصر، یہاں جو ہے اسے ایسے لوگ مل گئے جو اس کے آلائے کار بن سکتے تھے، جنہیں وہ بخوبی استعمال کر سکتا تھا، اور اپنے برے مقاصد کے لیے جنہیں وہ یوز کر سکتا تھا۔ تو اس طرح عبداللہ بن سبا جو یہودی سازش کا ایک بنیادی کردار تھا، اس کی جڑیں اور اس کا فتنہ کوفہ، بصرہ اور مصر میں جو ہے جڑ پکڑ گیا، مضبوط ہو گیا، اور اس نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں غلط اور جھوٹ موٹ کی شکایتیں کر کے عوام کا ذہن حضرت عثمان کے خلاف بنایا۔ یہاں اور ایک اور چیز ہوئی، ایک اور سازش کو بے نقاب کرنے والی ایک اور چیز یہ کہ کوفہ، بصرہ، مصر خطوط آتے تھے، جعلی خطوط۔ کوفے والوں کو بصرہ والوں کی جانب سے خطوط آتے تھے، اور بصرہ والوں کو کوفے والوں کی جانب سے خطوط آتے تھے، مصر والوں کو حجاز والوں کے نام سے خطوط آتے تھے، اور ہر خط میں یہ رہتا کہ تم تو بڑے امن میں ہو، تم تو بڑے چین سے ہو، ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہاں حالات بہت ہی ناگفتہ ہیں۔ ایسے خطوط ہر شہر کو گئے، حالانکہ یہ خطوط کون لکھ رہا ہے؟ آج کی طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا زمانہ نہ تھا کہ معلوم کیا جا سکتا تھا، ایسا زمانہ تو نہ تھا، یہ وسائل نقل اور یہ وسائل اتصال نہ تھے۔ ان خطوط کے ذریعے سے بھی باقاعدہ ماحول بنایا گیا، اور اس طرح یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا، اور اس ماحول کے بننے کے بعد کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب عثمان بن عفان سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ خلافت چھوڑ دو اور دوسرے کے حوالے کر دو، تمہیں خلافت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ یہ مطالبہ لے کر کوفہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، بصرہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، مصر سے ایک فوج روانہ ہوئی۔ کوفہ کا سے جو فوج نکلی باغیوں کی، ان کا لیڈر تھا اشتر بن نخعی۔ بصرہ سے جو فوج نکلی باغیوں کی، ان کا لیڈر تھا حکیم بن جبلہ۔ مصر سے جو فوج نکلی باغیوں کی، ان کا لیڈر تھا غافقی بن حرب۔ یہ لوگ آئے، اور آ کر انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مدینے میں یہ مطالبہ کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، لہٰذا اب آپ کو حکومت اور خلافت کی پہ باقی رہنے کا حق نہیں ہے، آپ کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انسان اگر کسی کی دشمنی پہ اتر آئے، کسی سے حسد کرنے پہ اتر آئے، اس کی خوبیاں بھی اس کو خامیاں لگتی ہیں، اپنے دشمن کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں، اپنے مخالف کا حسن بھی اسے عیب لگتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان کی جو غلطیاں ذکر کی، آپ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ کیا غلطیاں ذکر کی؟ بطور مثال چند ایک، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، آپ کی پہلی غلطی تو یہ کہ جنگ بدر جیسے اہم موقع پہ آپ اسلامی فوج میں شامل نہ رہے، جنگ بدر سے آپ پیچھے رہے، بدر کے موقع پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ پیارے نبی نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت پڑھی، اور آپ نے مینا میں پوری 4 رکعت پڑھ کے سنت رسول کی خلاف ورزی کی۔ نام سنت کا لے رہے، حوالہ سنت کا لے رہے، سنت کا حوالہ دینے والا ہر شخص مخلص نہیں ہوا کرتا، سنت رسول کا حوالہ دے رہے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی نے مینا میں 2 ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصراً پڑھی تھی، 2 پڑھی تھی، اور آپ اپنے زمانے خلافت میں آپ نے 4 پڑھی۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ حکومت اور خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں
آپ نے بہت سارے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دیے، رشتہ داروں کو ترجیح دی. ایسے اعتراضات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے جوابات دیے. کہا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے جہاں تک بدر میں میری غیر حاضری کا سوال ہے تو تم سب جانتے ہو کہ میری بیوی رقیہ جو پیارے نبی کی بیٹی تھی بیمار تھی. پیارے نبی نے خود مجھے اجازت دی تھی تیمارداری کے لیے، مجھے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنی تھی، اس لیے میں غزوہ بدر میں پیچھے نہ رہ سکا. اور تم جانتے ہو کہ پیارے نبی نے جنگ بدر سے آنے کے بعد مال غنیمت میں باقاعدہ مجھے بھی حصہ دیا تھا، اس لیے کہ پیارے نبی جانتے تھے کہ میں ایک عذر کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں. اور جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ مینا میں میں نے 4 رکعت پڑھی، اور یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مینا میں ظہر عصر اور عشاء کی نماز جو پیارے نبی 2 پڑھتے تھے حج میں، حضرت عثمان نے 4 پڑھی. حضرت عثمان جو 4 پڑھے اس کے 2 ریزن تھے. پہلا تو یہ کہ حضرت عثمان کے کافی رشتہ دار مینا میں تھے. حضرت عثمان نے یہ اجتہاد کیا کہ مینا یہ میری بستی ہے، یہ میرے گاؤں جیسا ہے، میں یہاں خود کو مسافر نہیں سمجھتا. لیکن اصل سبب جو تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جس کے لیے حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھی ظہر عصر و عشاء کی، وہ یہ حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ پچھلے سالوں میں دوران حج بہت سارے بدو بھی آئے تھے دیہاتی، اور بدو جو ہے علم سے ناشنا ہوتے ہیں. حضرت عثمان نے جب اپنے زمانے خلافت میں شروع میں مینا میں ظہر عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی، یہ بدو سمجھ بیٹھے کہ ظہر عصر اور عشاء سال بھر 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ جب اپنے گاؤں گئے، اپنی بستی گئے، تو حضرت عثمان کو پتا چلا یہ سال بھر جو ہے 2 رکعت پڑھتے رہے، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت. حالانکہ حضرت عثمان یہاں سفر کی وجہ سے 2 رکعت پڑھے. حضرت عثمان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا، اچھا ایسے کم علم بدو بھی شامل رہتے ہیں حج میں، لہٰذا وہ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں، اس لیے حضرت عثمان نے یہ طے کیا کہ میں مکمل 4 پڑھوں گا آئندہ سے. یہ جوابات دی حضرت عثمان نے. اور جہاں تک یہ اعتراض کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی، تو حضرت عثمان نے اس کا بھی جواب دیا، اور یہ اعتراض بھی بے وزن تھا. یہ کوئی اعتراض، یہ کوئی اس کی بات نہیں کہ رشتہ دار کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے. رشتہ دار اگر صلاحیت مند ہے، اس کے اندر اس عہدے کو سنبھالنے کی قابلیت ہے، اور اس کو خلیفہ وقت عہدہ دیتا ہے، اس میں کون سی غلطی ہے؟ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو دیکھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی اہم عہدے اپنے خاص رشتہ داروں کو دیے. یمن کا عہدہ عبداللہ بن عباس کے حوالے کیا، عبید اللہ بن عباس کو ایک اور مقام کا گورنر بنایا، حضرت عباس کے ایک اور بیٹے کو تیسرے شہر کا گورنر بنایا. حضرت اس لیے کہ آدمی اہم عہدے ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جس پر آدمی کو اعتبار ہو، بھروسہ ہو، یہ مجھے اچھی طرح سے سنبھالیں گے. اور چونکہ انسان اپنے رشتہ داروں کی صلاحیتوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اس لیے یقیناً کچھ عہدے رشتہ داروں کے پاس گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو وجہ طعن بنایا جائے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ سب تو عذر لنگ تھے، وہ اپنی بغاوت کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کے لیے یہ بہانے انہوں نے تلاش کیے تھے اور یہ الزام انہوں نے تراشے تھے، حالانکہ ساری ہی باتیں بے بنیاد تھیں. بہرحال وہ ایک مقصد لے کر آئے تھے کہ خلیفہ کو معزول کرنا ہے، خلیفہ کو ہٹانا ہے. حضرت عثمان نے لاکھ سمجھایا، مانے نہیں. بالآخر ہوا یہ کہ حضرت عثمان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئے، اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے. مسجد نبوی پہ ان کا کنٹرول ہو گیا. مسجد نبوی میں یہی خارجی اور یہی باغی نماز پڑھانے لگے، اور خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا. اور یہ محاصرہ اور یہ گھیرا تقریباً 40 دن رہا. 40 دن تک گھیرے رہے. 17 ذی الحج 35 ہجری، ذی الحج کی 17 تاریخ اور 35 ہجری کی بات تھی، یعنی شہادت سے 1 روز پہلے کی بات. حضرت عثمان نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا رضی اللہ عنہ. جمعرات کا روزہ رکھا، افطار کرنے کے لیے گھر میں پانی بھی میسر نہ تھا.
پانی بھی میسر نہ تھا، اور پانی حاصل کرنے کے لیے یہ باغی انہیں گھر سے نکلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں محصور تھے۔ ہوا یہ کہ جمعہ کی رات، کل جمعہ ہے تو آج کی رات، جس دن کے حضرت عثمان شہید ہوئے، جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی 35 ہجری میں۔ جمعہ کی رات حضرت عثمان نے خواب دیکھا۔ تاریخی روایتیں کہتی ہیں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے، کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ یہ خواب دیکھا اور سمجھ گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ اب میری شہادت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اور خواب میں چونکہ پیارے نبی نے افطار کی بات کی تھی، حضرت عثمان نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے کی نیت کر لی، اور جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا تھا، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کو بھی وہ روزے سے تھے۔ چنانچہ یہ جو باغی اور یہ فسادی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، ان کو اطلاع مل رہی تھی، ان کو خبر مل رہی تھی کہ حضرت عثمان کی مدد کے لیے مختلف علاقوں سے فوجیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان فوجوں کے آنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے، ان فوجوں کے آنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ باغی، یہ فسادی جو 40 دنوں تک گھیرے رہے، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا دروازہ پہلے جلایا، پھر زبردستی ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو روزے کی حالت میں تلاوت کر رہے تھے، حضرت عثمان پہ تلوار لے کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عثمان پہ جب تلوار سے حملہ ہوا، ان کی بیوی نائلہ آگے بڑھی رضی اللہ عنہ بچانے کے لیے، تو تلوار کی ضرب لگی، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ پے در پے اتنی ضربیں لگی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا۔ اور اہل علم کہتے ہیں، تاریخی روایتیں ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے اور حضرت عثمان پہ جب پہلی ضرب لگی اور ان کے خون کا پہلا چھینٹا جو اڑا، تو قرآن کی جس آیت کے جس لفظ پہ خون کا پہلا چھینٹا جا کے پڑا، وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان لوگوں کی شرارتوں کے مقابلے میں، اللہ آپ کے لیے کافی۔ یہ آیت اللہ نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت ہے، اور حضرت عثمان اس وقت پڑھ رہے تھے، خون کا پہلا چھینٹا اس آیت کے اس لفظ پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت اور قتل میں جو بھی شریک رہے، کسی کا انجام اچھا نہ رہا، آخرت کا جو انجام ہے سو ہے، دنیا ہی میں عبرتناک موت سب کی ہوئی مختلف حوالوں اور مختلف بہانوں سے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ذو النورین تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، داماد رسول کو مظلومیت کے عالم میں انہوں نے شہید کیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں بھائیوں دو سوالات ہیں۔ ایک سوال جو ہر سننے والے اور پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتا وہ یہ ہے، کیا سبب تھا اور کیا وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دستبردار نہ ہوئے؟ جب فتنہ اتنا بڑھ رہا تھا اور ان لوگوں کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ خلافت چھوڑ دو، بہتر تھا کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیتے، کیوں نہیں چھوڑے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خلافت نہیں چھوڑی، کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ پیارے نبی کی وصیت تھی، ان کو پیارے نبی نے اپنی زندگی میں یہ وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا تھا، عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنانے والا ہے۔ کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم اپنی وہ قمیص اتار دو، کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم اپنی وہ قمیص اتار دو، ہوشیار وہ قمیص کبھی اتارنا مت۔ اشارہ تھا کہ اللہ تمہیں خلافت دینے والا ہے، کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم وہ خلافت چھوڑ دو، چھوڑنا مت۔
سوال یہ ہے کہ نہ چھوڑنے کی جو وصیت پیارے نبی نے فرمائی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ان کے ڈیمانڈ اور مطالبے پہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیتے تو یہ خلافت کے عہدے کا وقار باقی نہ رہتا اور یہ عہدہ کھلواڑ بن جاتا. بعد میں آنے والی نسلیں جب من میں آتا خلیفہ سے کہتی چھوڑ کے اترو ہٹو. پیارے نبی نے چاہا کہ خلافت کا جو عہدہ ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، خلیفہ کی جان جائے مگر خلافت کا جو عہدہ ہے اس کا وقار باقی رہے. اس لیے کہ خلیفہ کا وقار باقی رہے گا، مسلمانوں کے حالات درست رہیں گے اور اس کا اثر جو ہے غیروں پہ بھی پڑے گا. خلافت اور خلیفہ کا وقار اگر دلوں سے ختم ہو جائے تو پھر بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں. تو لہٰذا اہون البلیتین اخف الضررین، جب ہمارے سامنے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان ایک چھوٹا نقصان، تو شریعت کہتی ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو. دو نقصان ہو تمہارے سامنے، ایک بڑا نقصان ایک چھوٹا نقصان ہے، اور صورتحال یہ ہے دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانا ہی ہے، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی حکمت عملی کے پیش نظر خلافت سے دستبردار ہونا گوارا نہ کیا، کیونکہ وصیت نبوی تھی. اور حضرات دوسرا سوال جو اس موقع سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوگا وہ یہ کہ حضرت عثمان کو جب گھیر لیا گیا تھا تو مدینے میں جو صحابہ تھے انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ کیوں نہیں آگے آئے؟ حضرات دو باتیں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مدینے کے رہنے والے بڑے بڑے صحابہ، حتیٰ کہ امہات المومنین ازواج مطہرات، یہ حج کے دن تھے سب مکے میں تھے، مدینے میں نہیں تھے. حج کے ایام تھے، ذی الحج کا مہینہ تھا. سب جو ہے کوئی سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا اور یہ بغاوت یہ شکل اختیار کوئی سوچا بھی نہ تھا. بڑے بڑے صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے، مکے میں تھے. اور جو مدینے میں جو صحابہ تھے، مدینے میں رہنے والے صحابہ نے بارہا کوشش کی حضرت عثمان سے مل کر ملاقات کر کے حضرت عثمان سے مدد کی پیشکش کی. ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، فوج لے کر آئیں گے، ایک فوج کی شکل میں ان سے لڑیں گے. اس پیشکش میں جو ہے اہل بیت بھی آگے حضرت عثمان کو جا کر بات کرنے والوں میں سمجھانے